حضرت ہود علیہ السلام عاد قبیلہ سے ہیں، اور اس قبیلہ کو عاد اول اقوام عاد کہا جاتا ہے، جبکہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو عاد ثانیہ کہا جاتا ہے، اور وہ قوم سمود کے نام سے زیادہ مشہور و معروف ہے۔ روایات میں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک شخص کا نام عاد تھا، اس لیے اس کی طرف منسوب ہونے والی قوم کو عاد کہا جاتا ہے۔ عاد کا سلسلہ نسب یہ ہے: عاد بن اس بن ارم بن سام بن نوح، اور حضرت ہود علیہ السلام کا نسب یہ ہے: ہود بن عبداللہ بن ربا بن خلود بن عاد۔ طوفان نوح ختم ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام اور کشتی میں سوار دیگر مسلمان جودی پہاڑی پر اترے اور قریبی علاقے میں ایک بستی قائم کر کے اس میں رہنا شروع کر دیا۔ یہاں صرف حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا سلسلہ آگے بڑھا، جبکہ بقیہ مسلمانوں سے کوئی نسل آگے نہیں چلی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد نوح علیہ السلام میں برکت دی، اور گزرتے وقت کے ساتھ ساتھ اب کی نسل مبارک میں اضافہ ہوتا گیا۔ جب ان کی تعداد بڑھی تو یہ مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہے کر دور دراز علاقوں میں پھیل گئے۔ انہیں میں سے ایک قبیلہ جنوب کی جانب متوجہ ہوا اور جزیرہ عرب کے جنوبی طرف یمن کے ریتلے ٹیلوں والے علاقے احقاف میں قیام پذیر ہو گیا۔ یہ قبیلہ اپنے والد عاد بادشاہ عاد کی نسبت سے قوم عاد کے نام سے معروف ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کو سلطنت دی اور بدنی قوت بھی وافر عطا فرمائی۔ شداد ابن عاد جیسا بڑا بادشاہ انہیں میں سے ہوا، اور جسمانی اعتبار سے یہ لوگ انتہائی صحت مند، قوی و توانا، بہت لمبے قد والے اور بڑے بھاری ڈیل ڈول والے تھے۔ ان کے چھوٹے قد والا شخص 90 فٹ اور بڑے قد والا شخص 150 فٹ کا تھا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ کیا تم ڈرتے نہیں؟ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کو عذاب دیا جا چکا ہے جس کا تمہیں علم ہے۔ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر خوف ہوتا تو تم ضرور اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آتے اور بت پرستی کی حماقت نہ کرتے۔ اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ الاعراف میں یوں بیان کیا گیا ہے: اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے قومی بھائی عابد علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے کہا: اے میری قوم، تم اللہ کی عبادت کیا کرو، اس کے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں، کیا تم پرہیزگار نہیں بنتے؟ سورہ الاعراف آیت 65۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی، خصوصاً ان کے 3 بڑے بت تھے جن کو وہ اپنے بڑے معبود سمجھتے تھی۔ ان بتوں کے نام صدا، سمودا اور حباق تھے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عمان اور حضرموت کے درمیان پھیلی ہوئی تھی، جو ایک ریگستانی وادی تھی، جس کا ذکر قرآن کریم کی سورہ الاحقاف میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: اور اے حبیب، اب قوم عاد کے بھائی ہود علیہ السلام کا ذکر کیجیے، جب انہوں نے آمان اور معارہ کے درمیان یمن کی ایک وادی احقاف میں اپنی قوم کو ایمان بد کے نتائج سے ڈرایا، حالانکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد بھی کئی ڈرانے والے پیغمبر گزر چکے تھے کہ تم اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہ کرنا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم پر بڑے ہولناک دن کا عذاب نہ آ جائے۔ سورہ الاحقاف آیت 21۔ ہود علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو شرک سے باز رہنے، بت پرستی چھوڑنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم نے آپ کی تکذیب کی، جس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے 3 سال تک بارش روک لی اور قحط سالی پڑ گئی۔ ان کی عورتوں کو بھی 3 سال تک بانجھ کر دیا،
اور ان کے بچوں کی پیدائش معطل ہو گئی۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم سے 3 اشخاص قیل بن عشر، نعیم بن حزال اور مرست بن صدیہ اب پر ایمان لائے تھے، مگر اپنی قوم سے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، اور ان کو حضرت ہود علیہ السلام نے باری باری اپنی قوم کے پاس بھیجا کہ تم ان کو سمجھاؤ۔ ان تینوں اشخاص کو بھیجنے کا مقصد یہی تھا کہ قوم انہیں اپنا سمجھ کر ان کی بات کو مانے گی اور سوچے گی کہ یہ ہمارے اپنے ہی لوگ ہمیں نصیحت کر رہے ہیں تو یقیناً اس میں بھلائی ہوگی، لیکن قوم سوچنے اور ماننے سے آری رہی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان تینوں اشخاص کے ذریعے کہلایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، رب تعالیٰ سے مغفرت طلب کرو اور اللہ تعالیٰ کی طرف خشوع و خضوع سے رجوع کرو، تو اللہ تعالیٰ تمہیں زور کی بارش عطا کر دے گا اور تمہیں کثیر مال عطا کر دے گا اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا اور تمہارے لیے بارش سے نہریں اور باغات بنائے گا اور تمہیں پہلے سے زیادہ طاقتور بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دینی و دنیاوی نعمتیں عطا فرماتا ہے، اگرچہ دنیاوی نعمتوں کی کوئی حیثیت نہیں، لیکن انسانی فطرت ہے کہ وہ دنیا میں رہنے اور دنیاوی نعمتوں کو دیکھنے کی وجہ سے ان کی طرف زیادہ رغبت کرتا ہے، اور چونکہ وہ لوگ کھیتی باڑی اور باغبانی کے کام کرتے تھے اس لیے ان کے لیے اسی قسم کی نعمتوں کا ذکر کرنا ہی مناسب تھا۔ ہود علیہ السلام نے جن الفاظ کے ساتھ اپنی قوم کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی ان کو قرآن کریم کی سورہ الشعراء میں یوں بیان کیا گیا ہے: سو تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو فقط تمام جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ کیا تم ہر اونچی جگہ پر ایک یادگار تعمیر کرتے ہو محض تفاخر اور فضول مشغلوں کے لیے، اور تم تالابوں والے مضبوط محلات بناتے ہو اس امید پر کہ تم دنیا میں ہمیشہ رہو گے، اور جب تم کسی کی گرفت کرتے ہو تو سخت ظالم و جابر بن کر گرفت کرتے ہو۔ سو تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہاری ان چیزوں سے مدد کی جو تم جانتے ہو۔ اس نے تمہاری چوپایا جانوروں اور اولاد سے مدد فرمائی، اور باغات اور چشموں سے ابھی۔ سورہ الشعراء آیت 126 تا 134۔ قوم عاد کے چھوٹے قد 90 فٹ اور بڑے قد 150 فٹ تھے، اسی وجہ سے وہ اپنے جسموں اور طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہتے تھے کہ ہم سے طاقتور کوئی نہیں۔ ہم پہاڑ سے بڑے بڑے پتھر چٹانیں اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جاتے ہیں، اگر عذاب ہمارے سامنے آ گیا تو ہم اسے اپنے ہاتھوں سے روک لیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم اپنی طاقت پر ناز کرتے ہو، کبھی میری طاقت کو بھی تصور میں لایا کرو، میری طاقت کے مقابلے میں کسی کی کوئی مجال نہیں۔ تفسیر جلالین سواد 398۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورہ ہم سجدہ میں یوں بیان کیا گیا ہے: پس جو قوم عاد تھی سو انہوں نے زمین میں ناحق تکبر و سرکشی کی اور کہنے لگے ہم سے بڑھ کر طاقتور کون ہے؟ اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے وہ ان سے کہیں بڑھ کر طاقتور ہے، اور وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے رہے۔ سورہ ہم سجدہ آیت 15۔ قوم عاد میں مشہور تھا کہ وہ بلندی پر بلند محل بناتے تاکہ گزرنے والے لوگ ان کی شان سے واقف ہوں۔ یہ کام چونکہ بے فائدہ تھا اس لیے تابسون کہا گیا، اور ہماری شریعت میں بھی بغیر غرض شریک بلند تعمیرات کی مذمت بیان کی گئی ہے، اور حضور نبی کرم نے ناپسند فرمایا ہے۔ ایک روایت کے مطابق قوم عاد بلند عمارتیں اس لیے تعمیر کرتے تھے تاکہ گزرنے والے ان سے رہنمائی حاصل کریں، حالانکہ ان کا یہ کام بھی بے مقصد اور بے فائدہ تھا، کیونکہ ستاروں، سورج وغیرہ سے رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے،
बादल वगैरह का छा जाना कभी कभी होता है और खुसूसन अरब के शहरों में तो बहुत ही कम वाक़े होता है। एक और कौल के मुताबिक कौम आद बुलंद बुर्ज बनाते ताकि कबूतरों के साथ खेल में मशगूल हो सकें, यानी वो कबूतरबाजी के लिए अबस तौर पर बुलंद बुर्ज तामीर करते। एक और कौल के मुताबिक कौम आद हर पहाड़ में रास्ता पर मकान तामीर करते थे ताकि चुंगी हासिल कर सकें। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाह अलैहि के कौल के मुताबिक कौम आद बुलंद मकामात पर बुलंद इमारतें इसलिए तामीर करते थे ताकि वो रास्ता से गुज़रने वालों से मज़ा कर सकें, उनका तमस्खुर उड़ा सकें और उन्हें तंग कर सकें। इस हवाले से कुरान करीम की सूरा अल-शुअरा में इरशाद बारी ताला है कि क्या तुम हर ऊंची जगह पर एक यादगार तामीर करते हो महज तफाखुर और फजूल मशगलों के लिए। सूरा अल-शुअरा आयत 128। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को समझाया कि तुम्हारे तौर तरीके ऐसे हैं कि तुम ये समझते हो तुमने हमेशा दुनिया में रहना है, हालांकि दुनिया फ़ानी है, इसमें हमेशा के लिए दिल ना लगाओ और तुम ज़मीन पर पानी जमा करने के लिए हौज़ बनाते हो। ये सारे काम उसी ख्याल से करते हो कि तुमने हमेशा दुनिया में ही रहना है। कौम आद जब किसी पर गिरफ्त करते तो उसे कूड़े मारते और तलवार से ज़र्ब लगाते, ज़ालिमों को उन पर मुसल्लत करते जिन्हें कुछ रहम ना आता और आन का अदब सिखाने का इरादा भी नहीं होता था और अच्छे अंजाम की तरफ भी नज़र नहीं होती थी। इन अफ़ाल कबीहा पर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की मज़म्मत की। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों ने अब की खुली मुखालफत की, अल्लाह ताला के अहकामात को झुटलाया और कहा कि नऊज़ बिल्लाह वो आपको खिली गुमराही में देखते। इस वाक़या को कुरान करीम की सूरा अल-अराफ में यूं बयान किया गया है, उनकी कौम के सरदारों और रईसों ने जो कुफ्र यानी दावन हक की मुखालफत व मुज़ाहमत कर रहे थे कहा, ये हूद बेशक हम तुम्हें हमाकत में मुब्तला देखते हैं और बेशक हम तुम्हें झूठे लोगों में गुमान करते हैं। सूरा अल-अराफ आयत 66। अंबाई किराम अलैहिस्सलाम को उनकी कौमों ने माअज़ल्लाह गुमराह और बेवकूफ़ कहा, मगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम ने उनका जवाब इस तरह नहीं दिया बल्कि तहम्मुल मिजाजी से और हसन अखलाक से उन्हें रास्त पर लाने की कोशिश की, क्योंकि अंबाई किराम अलैहिस्सलाम की शान के लायक ही ये है कि वो बेहुदा बातों का जवाब इसी तरह ना दें। उनका हर कलाम उनकी शान के लायक होता है। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम को सीधी राह पर लाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन कौम ने हमेशा कजरबी की। इस हवाले से सूरा अल-अराफ में इरशाद बारी ताला है कि उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, मुझ में कोई हमाकत नहीं, लेकिन यह हकीकत है कि मैं तमाम जहानों के रब की तरफ से रसूल मबूस हुआ हूँ। मैं तुम्हें अपने रब के पैगामात पहुंचा रहा हूं और मैं तुम्हारा अमानतदार खैरखा हूं। सूरा अल-अराफ आयत 67-68। कौम आद ने जवाब में कहा कि हम आपके कहने पर अपने माबूदों को छोड़ने वाले नहीं। कौम आद का ये कहना इसलिए बातिल था कि वो इसका इकरार भी करते थे कि नफ़ा व नुकसान सिर्फ अल्लाह ताला ही के कब्ज़ा कुदरत में है। ये बुत नफ़ा व नुकसान के मालिक नहीं। इस पर तो अक्ल का तकाजा ये था कि वो बुत परस्ती को छोड़ देते। उनका बुत परस्ती को ना छोड़ना अक्ल के खिलाफ था, जो खुद ही उनकी हमाकत को वाज़े कर रहा था। कौम आद का ये कहना कि हम अब पर ईमान लाने वाले नहीं, ये सिर्फ जिद और हसद व इनाद था, वरना बज़ाहिर इनकार की कोई वजह न थी। कौम का ये कहना कि हमारे माबूदों की बुराई तुम बयान करते हो, उन्होंने तुम्हें माअज़ल्लाह दीवाना बना दिया है, तुम्हारी अक्ल को ज़ाय कर दिया है, ये भी उनकी हमाकत को वाज़े कर रहा था। उधर ये कहते कि बुत नफ़ा व नुकसान के मालिक नहीं, और उधर कहते हमारे बुतों ने तुम्हें मुसीबत पहुंचा दी।
تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جلد 18 سواد 12-13۔ اس سارے واقعے کو قرآن کریم کی سورہ ہود میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ وہ بولے، اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی واضح دلیل لے کر نہیں آئے ہو، اور نہ ہم تمہارے کہنے سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں، اور نہ ہی ہم تم پر ایمان لانے والے ہیں۔ ہم اس کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہمارے معبودوں میں سے کسی نے تمہیں دماغی خلل کی بیماری میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہود علیہ السلام نے کہا، بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اور تم بھی گواہ رہو کہ میں ان سے لا تعلق ہوں جنہیں تم شریک گردانتے ہو۔ سورہ ہود آیت 53-54۔ حضرت ہود علیہ السلام کا یہ بہت بڑا معجزہ ہے کہ اکیلا شخص بہت بڑی قوم کا مقابلہ کر رہا ہے، انہیں کہہ رہا ہے کہ تم تمام مل کر میری عداوت میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑو، مجھے نقصان پہنچانے میں اپنی پوری کوشش کر لو، مجھے کوئی مہلت نہ دو، مجھے تمہارا کوئی خوف و خطرہ نہیں، مجھے تو اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، وہی میرا محافظ ہے، وہی مجھے بچانے والا ہے۔ ساری مخلوق اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، کسی کو ذات باری تال سے مقابلہ کرنے کی کوئی طاقت نہیں۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جلد 18 سواد 13۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورہ ہود میں یوں بیان کیا گیا ہے، اس اللہ کے سوا تم سب بشمول تمہارے معبودین باطلا سے مل کر میرے خلاف کوئی تدبیر کر لو، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ بے شک میں نے اللہ پر توکل کر لیا ہے جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، کوئی چلنے والا جاندار ایسا نہیں مگر وہ اسے اس کی چوٹی سے پکڑے ہوئے، یعنی مکمل طور پر اس کے قبض قدرت میں ہے۔ بے شک میرا رب حق و عدل میں سیدھی راہ پر چلنے سے ملتا ہے۔ سورہ ہود آیت 55-56۔ جب ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو سیدھی راہ پر لانے کی پوری کوشش صرف کر دی، لیکن قوم نے بت پرستی کو نہ چھوڑا، تو آپ نے کہا کہ اے میری قوم، اب اللہ تعالیٰ کے عذاب کا انتظار کرو۔ اس واقعہ کو سورہ ہود میں یوں بیان کیا گیا ہے، پھر بھی اگر تم روگردانی کرو تو میں نے واقعہ وہ تمام احکام تمہیں پہنچا دیے ہیں جنہیں لے کر میں تمہارے پاس بھیجا گیا ہوں، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور قوم کو قائم مقام بنا دے گا، اور تم اس کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکو گے۔ بے شک میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ سورہ ہود آیت 57۔ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ کے پیغامات تم تک پہنچا دیے، تمہیں کامیابی کا راستہ بتا دیا ہے، لیکن تم نے اپنی ضد نہ چھوڑی اور بت پرستی پر قائم رہے۔ اب رب تعالیٰ کا عذاب آنے والا ہے جو تمہیں تباہ و برباد کر دے گا۔ اگر تم چاہو کہ اس کے عذاب کا مقابلہ کرو تو تم ایسا کبھی نہیں کر سکو گے، وہ تمہیں برباد کر دے گا، لیکن تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکو گے، اور تمہیں برباد کرنے سے اس کی بادشاہت میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اس لیے کہ وہ قدرت کا مالک ہے۔ تمہاری جگہ وہ نئی مخلوق پیدا فرما دے گا جو اس کی اطاعت کریں گے، اس کے حکم کی بجائے وری میں کوئی کمی نہیں ہونے دیں گے۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جلد 18 سواد 13۔ یعنی دنیا میں بھی تم پر شدید عذاب آئے گا، اور آخرت میں بھی تم شدید عذاب میں گرفتار ہوگے، اس لیے کہ جس طرح رب تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنا نعمتوں کی زیادتی کا سبب بنتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر شدید عذاب کا ذریعہ ہے۔ قرآن کریم کی سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور یاد کرو جب تمہارے رب نے آگاہ فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔
सूरा इब्राहीम आयत 7। कौम आद ने कहा कि हमें अब के अजाब के खौफ दिलाने की कोई फिक्र नहीं, हम अब के वाज से नसीहत हासिल करने वाले नहीं, अब भी पहले नबियों की तरह हमें अजाब से डरा रहे, ये तो साबिका रस्म आ रही है। हम बड़ी ताकत के मालिक हैं, हमें अजाब कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस वाक़या को कुरान करीम की सूरा अल-शुअरा में यूं बयान किया गया है, वो बोले हमारे हक में बराबर है, खा तुम नसीहत करो या नसीहत करने वालों में ना बनूं, हम नहीं मानेंगे। ये और कुछ नहीं मगर सिर्फ पहले लोगों की आदत वो अतवा हैं जिन्हें हम छोड़ नहीं सकते, और हम पर अजाब नहीं किया जाएगा। सूरा अल-शुअरा आयत 136 ता 138। जैसा कि पहले जिक्र हो चुका, कौम आद पर हजरत हूद अलैहिस्सलाम की तकजीब की वजह से 3 साल तक बारिश को रोक दिया गया था। इसलिए जब कौम पर अजाब आने का वक्त आ गया तो अल्लाह ताला ने सिया बादलों को चलाया जो उनकी वादियों से जाहिर हुए। आम तौर पर ऐसे बादलों को मुगीस यानी बारिश बरसाने वाले कहा जाता है। वो लोग वादियों से उठते बादलों को देखकर बड़े खुश हुए कि बारिश बरसाने वाले बादल आ गए हैं, अब 3 साल का कहत का दौर खत्म हो जाएगा। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उन्हें बताया कि ये तो वही है जिसकी तुम्हें जल्दी पड़ी हुई थी, क्योंकि वो लोग कहते थे बेशक अजाब ले आओ। इस वाक़या को कुरान करीम की सूरा अल-अहकाफ में यूं बयान किया गया है, फिर जब उन्होंने इस अजाब को बादल की तरह अपनी वादियों के सामने आता हुआ देखा तो कहने लगे ये तो बादल है जो हम पर बरसने वाला है। ऐसा नहीं है, बल्कि वो बादल तो वो अजाब है जिसकी तुमने जल्दी मचा रखी थी। ये कि आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब आ रहा है। सूरा अल-अहकाफ आयत 24। और सूरा अल-अहकाफ में ही एक और जगह यूं बयान गया है, और ए हबीब अब कौम आद के भाई हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र कीजिए, जब उन्होंने आमान और मेआरह के दरमियान यमन की एक वादी अहकाफ में अपनी कौम को ईमानबद के नताइज से डराया। हालांकि इससे पहले और उसके बाद भी कई डराने वाले पैगंबर गुजर चुके थे कि तुम अल्लाह के सिवा किसी और की परस्तिश न करना, मुझे डर है कि कहीं तुम पर बड़े हौलनाक दिन का अजाब न आ जाए। वो कहने लगे कि क्या आप हमारे पास इसलिए आए हैं कि हमें हमारे माबूदों से बरगश्ता कर दें, बस वो अजाब ले आएं जिससे हमें डरा रहे हैं अगर अब सच्चों में से। सूरा अल-अहकाफ आयत 21-22। रवायत में है कि कौम आद पर 7 रातें और 8 दिन लगातार शदीद आंधी चली, और इस आंधी में सिर्फ गरज थी, बारिश नहीं थी। वो लोग जो बादलों को देखकर खुश हो रहे थे और ये कह रहे थे कि अजाब तो हम अपनी ताकत से टाल देंगे, जब उन्होंने देखा कि शदीद गरजने वाली आंधी फिजा में हैवानों और परिंदों को उड़ा रही है, तो ये अपने मकानों में दाखिल हो गए ताकि इस आंधी की शिद्दत से बच सकें, लेकिन सारे दावे धुरे के धुरे रह गए। अल्लाह ताला ने हवाएं चलाने वाले फरिश्ता को हुक्म दिया कि कौम आद पर अपने हवाओं के खजाने से इतनी मिक़दार में हुआ खोल दे जितनी मिक़दार एक अंगूठी की होती है। रब ताला के खजानों में से ये हुआ बज़ाहिर मामूली थी, लेकिन दुनिया में हौलनाक तूफान था और तबाहकुन आंधी थी। इस सारे वाक़ये को कुरान करीम की सूरा अल-ज़ारियात में यूं बयान किया गया है, और कौम आद की हलाकत में भी निशानी है, जबकि हमने उन पर बेखैर व बरकत हुआ भेजी। वो जिस चीज पर भी गुजरती थी उसे रेजा रेजा किए बगैर नहीं छोड़ती थी। सूरा अल-ज़ारियात आयत 41-42। इसी तरह कुरान करीम की सूरा इल्हाका में यूं बयान किया गया, और रहे कौम आद के लोग तो वो भी ऐसी तेज आंधी से हलाक कर दिए गए जो इंतहाई सर्द निहायत गरजदार थी।
اللہ نے اس آندھی کو ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن مسلط رکھا، سو تاب ان لوگوں کو اس عرصہ میں اس طرح میرے پڑے دیکھتا تو یوں لگتا گویا وہ کھجور کے گرے ہوئے درختوں کی کھوکھلی جوڑے ہیں۔ سوتاو کیا ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ سورہ الحاقہ آیت 6 تا 8۔ رب عظیم کی قدرت کا اندازہ کیجئے کہ جہاں کفار کو تباہ و برباد کیا وہاں ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کو نجات دی۔ ہود علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے ارد گرد خط کھینچ دیا اور شدید آندھی انہیں خوشگوار موسم بہار کی ہلکی ہلکی ٹھنڈی ٹھنڈی سہانی ہوا محسوس ہو رہی تھی۔ کفار گر کر تباہ ہو رہے تھے، ان کی گردنیں ٹوٹ رہی تھیں، ریت کے ٹیلوں میں دب رہے تھے، لیکن اللہ والے اور نبی پر ایمان لانے والے اسی آندھی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس واقعہ کو قرآن کریم کی سورہ ہود میں یوں بیان کیا گیا ہے، اور جب ہمارا حکم عذاب پہنچا تو ہم نے ہود علیہ السلام کو اور ان کے ساتھ ایمان والوں کو اپنی رحمت کے باعث بچا لیا اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات بخشی۔ سورہ ہود آیت 58۔ یعنی کفار کو دنیا میں بھی سخت عذاب میں مبتلا کیا گیا اور قیامت میں بھی وہ شدید عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور مومنوں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی محفوظ رکھا اور قیامت میں بھی محفوظ رکھے گا۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی، جلد 18، سواد 17۔